آج ہم سورہ فلق کا ترجمہ اور مختصر تفسیر سیکھیں گے۔ تو اللہ رب العزت کے نام سے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل بمانا کہہ دو یا کہہ دیجئے، اعوذ واحد متکلم کا صیغہ ہے، اور واحد متکلم کہتے ہیں ایک بات کرنے والا۔ اعوذ بمانا میں پناہ مانگتا ہوں، یا میں پناہ میں آتا ہوں، یا میں پناہ چاہتا ہوں بربی، رب کی۔ رب کہتے ہیں پالنے والے کو، بربی یعنی کہ رب کی، الفلق، فلق بمانا صبح، یعنی صبح کے رب کی پناہ مانگتا ہوں، یعنی کہہ دیجئے کہ میں صبح کے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں۔ من شر، یہاں پہ را کو باریک پڑھا جائے گا، ما خلق، من سے، شر شر سے، ما جو، خلق اس نے پیدا کیا، کہ ہر چیز کی بدی سے یعنی شر سے جو اللہ رب العزت نے پیدا کی، یعنی کہ جو اللہ رب العزت نے پیدا کیا ہے اس کے شر سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اعوذ کا جو عطف ہے وہ اس آیت مبارکہ میں بھی ہے، یعنی ترجمے کے اندر یہی کہا جائے گا کہ اللہ رب العزت نے جو پیدا کیا ہے، یعنی جو مخلوق ہے اللہ رب العزت کی، اس کے شر سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، واو اور من سے، شر شر بمانا اور شر سے، وَمِن شَرِّ اور شر سے، غاسق، غاسق بمانا اندھیرا، اذا جب، وقب وہ چھا جائے، اور شب تاریکی کی برائی سے یا شر سے جب اس کا اندھیرا چھا جائے۔ آیت مبارکہ نمبر 4، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اس آیت مبارکہ میں النفاثات، اس سے مراد عورتیں ہیں، اور عورتوں کو خصوصی طور پر ذکر کرنے کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1 کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر جادو کرنے والیاں لبید بن عاصم منافق یہودی کی بیٹیاں تھیں، تو اسی لیے نفاثات مؤنث ذکر کیا۔ اور نمبر 2 چونکہ جادو کی وجہ جو ہوتی ہے وہ کم عقلی اور حسد ہوتا ہے، اور یہ چیزیں عورتوں میں زیادہ پائی جاتی ہیں، یہی وجہ ہے کہ جادو زیادہ تر عورتیں کرتی ہیں، اسی لیے نفاثات یعنی مؤنث کا صیغہ ذکر کیا گیا ہے۔ اور جادو سے پناہ مانگنے کو خصوصی طور پر ذکر کرنے کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ سورت کے نزول کا سبب یہی ہے، یعنی جادو ہے، اس کا شر اور ضرر بہت زیادہ ہے،
کیونکہ انسان کو اس کی خبر بھی نہیں ہوتی اور وہ بے خبری میں بیماری سمجھ کر علاج کرتا رہتا ہے اور تکلیف بڑھتی جاتی ہے۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، تو تیسری چیز جس سے پناہ مانگنے کا خصوصی طور پر ذکر کیا گیا ہے وہ حسد ہے۔ اس کی تخصیص کی وجہ یہ ہے کہ عام طور پر جادو اسی حسد کی بنا پر کیا جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر بھی جادو حسد کی وجہ سے کیا گیا تھا۔ یہود و منافقین آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اور مسلمانوں کی ترقی کو دیکھ کر جلتے تھے اور ظاہری طور پر جنگ و قتال کر کے بھی غلبہ حاصل نہیں کر سکتے تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر جادو کر کے اسی حسد کی آگ کو بجھانا چاہا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چونکہ حاسد بے شمار تھے، اس لیے خصوصی طور پر حسد سے پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا۔ حسد گناہ کبیرہ اور حرام ہے۔ یہ سب سے پہلا گناہ ہے جو آسمان پر کیا گیا اور سب سے پہلا گناہ ہے جو کہ زمین پر کیا گیا۔ آسمان پر ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام پر حسد کیا اور زمین میں قابیل نے اپنے بھائی حابیل سے حسد کرتے ہوئے ان کو قتل کر دیا۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اپنی پناہ میں رکھے، حاسدین سے، دشمنوں سے اپنی پناہ میں رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔